مرم قاضیان از ایرج شاہ۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ مصر کی سڑکیں اس وقت بھیگی ہوئی تھیں اور اب یہ سڑک کے بیچوں بیچ آنے والی ٹھک 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 کی خطرناک آواز ہر دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بارش نے ہر طرف اثر دکھایا تھا۔ قاہرہ شہر میں موسم کافی خوشگوار اور دلکش تھا۔ اس موسم نے گرمی میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر ٹھنڈ پیدا کر دی تھی۔ اگر یہ کوئی عام علاقہ ہوتا تو اس وقت یہاں لوگ بارش کے بعد اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے، لیکن یہ کوئی عام جگہ نہ تھی، یہ کوئی عام علاقہ نہ تھا، یہ خطرناک ترین گینگسٹرز کا علاقہ تھا۔ یہاں پر صدیوں سے گینگسٹرز حکومت کرتے آئے تھے۔ یہاں کی ہوائیں بھی شور مچانے سے ڈرتی تھیں۔ یہاں کے لوگ سرے شام ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، کیونکہ رات کی اس تنہائی میں باہر نکلنا موت کا دوسرا نام تھا، اور پہلا نام موت کا قاضیان کاظمی تھا۔ یہاں کا بچہ بچہ اس نام سے واقف تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اس علاقے کا حاکم کون ہے جو برسوں سے یہاں حکومت کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے اس کا چہرہ دیکھا ہو۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتا نہیں تھا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کسی بہت بڑے افسر نے قاضیان سے آنکھیں ملا کر بات کی تھی، اور پھر اس کی بھیانک ترین موت اس علاقے کے ایک ایک انسان نے دیکھی تھی، اور پھر کوئی اتنی ہمت کر ہی نہیں پایا کہ کوئی قاضیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، بلکہ کوئی ایک اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسے اس کی شکل سے پہچانتے تھے۔ اس کا خوف اس علاقے میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کا خواہش مند نہ تھا۔ یہاں کوئی انسان ایسا نہ تھا جسے قاضیان کے بارے میں کچھ جاننا ہو، وہ یہ نام بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کا کوئی لمبا چوڑا گینگ نہ تھا، صرف 2 لوگ تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اسے کسی ٹیم کی ضرورت نہ تھی، وہ گینگ بنانے پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنا سارا کام خود کرتا تھا، اور ایسے انداز میں کرتا تھا کہ ثبوت ہونے کے باوجود کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ ویسے بھی اس تک پہنچ کر اپنی موت کسی نے بلانی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس خاموشی اور سناٹے کو چیرتی ہوئی آواز عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ سب لوگ اس آواز کو سننے کے بعد بھی اپنے گھروں سے نہ تو نکلے تھے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی آواز پیدا کی تھی۔ یہ علاقہ روزمرہ کام کرنے والے لوگوں کا تھا، جو صبح اٹھ کر اپنی نوکری پر جایا کرتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کوئی شاد و ناد گھر ایسا تھا جہاں کوئی آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر رہتا تھا، ورنہ یہ مردوں کا علاقہ تھا۔ یہ آواز کسی کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ یہ لوگ اکثر اس آواز کو سنتے تھے، لیکن روز کی بنسبت آج آواز ذرا تیز تھی۔ شاید وہ زیادہ زور سے ٹوکے کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا زور زور سے تازے گوشت پر ٹوکا مار رہا تھا۔ یہ منظر بالکل کسی کسائی جیسا تھا۔ وہ 30 سالہ پرکشش و بھرپور وجاہت کا مالک شخص شاید اس کام میں ماہر تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچپن سے یہ کام کرتا آیا ہو۔ اس سے تھوڑی دور فاصلے پر دوسری طرف منہ کیے ایک آدمی کھڑا تھا، جو شاید اس کے کام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضیان
قاضیان! ایک 24-25 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچتا اسے آوازیں دے رہا تھا جب دوسرے آدمی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رسل، مجھے اس جنگل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، میں ساری معلومات نکال لایا ہوں۔ وہ اسے ٹوکے کا استعمال کرتے دیکھ کر اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا آگے جانے کی بجائے اسی آدمی کے پاس آ گیا تھا جو تھوڑی دور پہلے دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ قاضیان ڈبلیو کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، اسے فارغ ہونے دو، پھر بات کرتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ رافیل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رسل، یہ کھوپڑی اور ہڈیاں نیل میں پھینک دو، ڈبلیو کو آج یہ صاف ستھرا گوشت دینا، آج اس کی دعوت ہوگی۔ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی اور کافی پرسکون تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے، اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ آج اس کا ڈبلیو پیٹ بھر کر دعوت کرے گا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اس نے انسانی گوشت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، جس کی وجہ سے آج کل وہ کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ آوارہ بشرم آ گیا آوارہ گردیاں کر کے، کوئی خیال ہے کہ دکان 4 بجے سے بند ہے، اگر کچھ بیچے گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیا؟ یاور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ابا اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو لکڑی کا سہارا دیتے کمرے سے نکلتے اسے باتیں سنانے لگے۔ ابا صبح سے دکان پر بیٹھا تھا، اچھی خاصی بیکری ہوئی ہے، اگر ضروری کام نہ ہوتا تو نہیں جاتا، میں مرمر کا ایڈمیشن فارم لانا تھا، اور دکان سارا دن بند نہیں تھی، صرف 1-1.5 گھنٹہ بند رہی، اگر آج بھی نہ لے کر آتا تو آگے اس کا دہلا نہیں جاتا، صبح سے شام تک دکان میں گزر جاتی ہے، 1 سیکنڈ نہیں ملتا آگے پیچھے دیکھنے کو، اتنی مشکل سے فارم ملا ہے، اتنا رش تھا، وقت لگ گیا، لیکن میں نے تقریباً 5:30 بجے تک دوبارہ کھول لی تھی، اور اب بھی دکان سے ہی واپس آ رہا ہوں، آپ کے لاڈلے چشم و چراغ نے آپ کو غلط خبر دی ہے۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑے عہد کو دیکھتے ہوئے کہا، اسے پتا تھا کہ اسی کی چگلیوں کا اثر ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی بغض تو نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابا سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگا لگا کر ابا کو اس سے بدظن کر دیتا تھا، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہوتا آیا تھا۔ ابا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادا ابا نے زبردستی شادی ان کی اماں سے کروا دی۔ شادی کے 2 سال بعد جب انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی، انہیں بہانہ مل گیا دوسری شادی کرنے کا، اور پھر وہ اپنی من پسند بیوی اس گھر میں لے آئے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ان کی دوسری شادی کو بمشکل 2 ماہ ہوئے تھے کہ اماں نے انہیں یاور کی خوشخبری سنا دی۔ ابا کو یاور کی تو خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن عہد جو ان کی من پسند بیوی سے ان کی پہلی اولاد تھا، ان کے لیے جیسے ان کا سب کچھ تھا۔ عہد سے ان کی محبت ایسی تھی جیسے ان کی بس ایک ہی اولاد ہو، حالانکہ ان کی من پسند بیوی میں سے بھی ان کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑا عہد، اس کے بعد تمنا، اور اس کے بعد مائدہ۔ تمنا اور مائدہ کی شادی ابا نے ان کی 22 برس پورے ہونے سے پہلے ہی کر دی تھی، اور یاور کی پیدائش کے 9 سال بعد اماں سے ان کی ایک اور اولاد مرم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اماں مرم کو اس دنیا میں لاتی خود اپنی سوتن اور نام نہاد شوہر سے ہر واسطہ ختم کرتی اپنے خدا کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ شوہر کی بے وفائی اور سوتن کے روز روز کے جھگڑوں نے بھی اس معصوم عورت کو اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ عہد اور یارف کی عمر میں صرف 1.5 مہینے کا فرق تھا، لیکن پھر بھی یہ فرق کئی سالوں کا تھا۔ ابا کی ساری محبت، ساری توجہ صرف اور صرف عہد، تمنا اور مائدہ کے لیے تھی۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ یاور کے ساتھ ساتھ مرم سے بھی ان کا رشتہ صرف اتنا ہی تھا جتنا ان کی ماں کے ساتھ تھا۔ ابھی سے نہیں بلکہ 27 سال سے ابا اپنی دوسری بیوی کے کان سے سنتے تھے اور اسی کی زبان سے بولتے تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی باتوں سے ان کی اولاد پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کل عہد کی شادی کی تیاریاں بھی عروج پر تھیں،
ابا جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، جبکہ یاور کے لیے بھی اس کی ستیلی ماں نے اپنی بھتیجی دیکھ رکھی تھی جس سے شادی سے وہ صاف انکار کر چکا تھا، اور اس دن سے ہی ابا اور اس کے تعلقات درست نہیں تھے۔ آج کپڑوں کی دکان پر نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف تھا، جبکہ یاور کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، نہ ہی اس طرح کے نخرے اس کا باپ اٹھانے کو تیار تھا۔ اسی لیے وہ محض 9 سال کی عمر سے ہی باپ کی دکان سنبھالتا تھا۔ میٹرک تک اس نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ بعد میں اس کی ستیلی ماں نے یہ کہہ کر اس کا اسکول بند کروا دیا تھا کہ بس لڑکوں کے لیے میٹرک ہی کافی ہوتا ہے۔ حالانکہ عہد MA کر رہا تھا اور 3 بار فیل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا اس پر خرچ کرنے کے لیے۔ یاور خود تو نہیں پڑھ سکا تھا، لیکن وہ مرم کو بہت پڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس کے معاملے میں باپ سے بھی لڑ جاتا تھا۔ پہلے وہ کچھ بولتا نہیں تھا تو ہر کوئی اس پر شیر تھا، لیکن جب سے اس نے اپنے لیے آواز اٹھانی شروع کی تھی اس کا باپ بھی اس کے سامنے دب جاتا تھا۔ پہلے وہ بہت مار کھاتا تھا، لیکن تقریباً 3 سال سے اس کی مار والا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اب یاور کے منہ میں زبان تھی جس کا استعمال کرنا وہ خوب جانتا تھا۔ کیا تم سیریس ہو؟ تم سچ میں مایا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ قائز، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ پلیز اب اپنی بات سے مکر مت جانا، پیچھے مت ہٹ جانا۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، اپنا گھر بسانا چاہتے ہو۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اور رسل بے حد خوشی سے بتا رہا تھا، اس کی شادی کا سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن تمہیں شادی کا خیال ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے اچانک تم نے شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ شاید اب تک یقین نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر قائز نے کندھے چکائے تھے۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، اور یہ بھی تو تم نے کہا تھا کہ مایا میرے لیے اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی، اور ویسے بھی وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، میرے کام کے بارے میں، میری نیچر کے بارے میں اسے سب کچھ پتا ہے، تو پھر مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے نا۔ بالکل ریلیکس ہو کے بول رہا تھا۔ کیا تم میرے کہنے پر اس سے شادی کر رہے ہو؟ کیا تم مایا سے محبت نہیں کرتے؟ اس سے یہ سوال پوچھتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ محبت میں کسی سے نہیں کرتا رسل، جس طرح کی زندگی میں گزار رہا ہوں مجھے کسی سے محبت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں مایا سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میں حرام سے دور رہ سکوں۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتی ہے، اس کی بے باکیاں کبھی کبھی غصہ دلاتی ہیں، وہ محبت کے چکر میں اپنا آپ تباہ کرنے کو تیار ہے۔ تم نہیں جانتے کل رات میرے کمرے میں آ کر اس نے بہت بےہودہ حرکت کی ہے۔ وہ مجھے حرام کھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ مسلمان ہوں، ناجائز حرام ہے مجھ پر، اور ویسے بھی وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ سوچ رہا ہوں اس کی محبت آزما لیتا ہوں، اسے کسی بڑے گناہ سے روک لیتا ہوں۔ میں مرد کی محبت میں رسوا ہوتی عورت دیکھ نہیں سکتا۔ یہ انگوٹھی دیکھو، سوچ رہا ہوں کہ آج اسے شادی کے لیے پرپوز کر دوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈبی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، تمہیں اسے پرپوز کر دینا چاہیے۔ شادی کب تک کرنی ہے؟ میرا ارادہ پرسوں تک نکاح کرنے کا ہے، باقی تم اور رفیل سنبھال لینا۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا تو رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ آج بھی ابا کے پیسے چوری کر کے لائے ہو؟ وہ اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکالتا اسے دینے لگا۔ چوری؟ سارا دن اس دکان پر خجل اور خوار ہوتا ہوں میں، اور اس کا لڑلا آ کر سارے پیسے نکال کر چلا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ دکان بند رہے تو ہم لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جناب آج صبح دکان کے پیسوں سے 25,000 نکال کر لے گئے ہیں۔ اس سے تو کسی نے کوئی سوال نہ کیا، اور میرے 5,000 بھی چوری ہو گئے۔ ابا سے زیادہ اب اس دکان پر میرا حق ہے، اور تو جا کر یہ پیسے رکھ، ان پیسوں میں بس صرف 2 لاکھ پورے ہو جائیں، پھر تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پہلا نوالا بناتا اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے بھی بتاؤ۔
وہ عمر میں اس سے 9 سال بڑا تھا، لیکن ان دونوں میں آپ جناب کا کوئی تکلف نہ تھا۔ مصر جاؤں گا، وہاں پر نوکری چاہیے، اور وہ بھی عام نوکری نہیں بلکہ بہت اچھی نوکری۔ 2 لاکھ پورے ہو جائیں تو یہاں سے ایجنٹ مصر لے جاتے ہیں، اچھی رہائش اور اچھی نوکری کے ساتھ اچھی تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ یہاں سے جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کشتیوں پر غیر قانونی طریقے سے لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں سب کچھ سیٹ کروا دیتے ہیں۔ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں تجھے جلد سے جلد اپنے پاس بلا لوں گا، اور پھر ہم دونوں بہن بھائی مست زندگی گزاریں گے۔ میں تیری دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ حسرت سے بول رہا تھا، جبکہ مرم کے اندر عجیب سے اندیشے پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ کرتا ہی رہتا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا، کسی دوسرے ملک، اور کافی وقت سے ابا کی دکان سے پیسے بھی نکال کر جمع کر رہا تھا۔ جب شروع میں اس نے پیسے نکالنا شروع کیے تو اسے بتایا کہ اس نے 2 لاکھ پورے کرنے ہیں۔ شروع میں اسے فکر نہ تھی، لیکن اب 2 لاکھ پورے ہونے والے تھے تو اسے بھی عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا، اور سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اسے غیر قانونی طریقے سے جانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں کتنا خطرہ تھا، لیکن اس کا دل انجانے ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا اس کے بھائی کے علاوہ۔ باپ نے تو کبھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی، جو تھا یاور ہی تھا، جو باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، دوست تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہ تھی، اس سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، جبکہ پیچھے دور تک خون کے نشان تھے۔ پورا فرش اس کی لاش گھسیٹنے کی وجہ سے خون سے بھر چکا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے بالوں سے یوں گھسیٹتا اسے ایک کمرے کی طرف لے آیا تھا۔ یہ کمرہ ہر طرف سے برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کمرے کو ایک طرف سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ دیکھنے میں مردہ خانہ محسوس ہوتا تھا۔ تمہیں پتا ہے تم مجھے کتنی عزیز تھی، اتنی عزیز تھی کہ میں تم سے شادی کرنے جا رہا تھا، لیکن دیکھو تم نے کیا کر دیا، مجبور کر دیا مجھے یہ قدم اٹھانے پر۔ لیکن تم فکر مت کرو، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی نا، میں تمہیں کبھی دودھ سے دور نہیں کروں گا۔ وہ برف کا ایک بڑا سا تابوت نکالتے ہوئے بول رہا تھا، جو پورا شیشے کا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اتنے پاس کہ میں صبح شام روز تم سے ملنے آیا کروں گا۔ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی نا، تمہاری خواہش تھی تم ہمیشہ میرے پاس رہو، تو آج سے تمہاری یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ اس نے اس تابوت کو سیدھا کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا، جو کہ اس جگہ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، اور اب وہ سامنے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، تمہاری محبت کا مان رکھا ہے میں نے۔ وہ سامنے رکھے صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا تھا، جیسے اس کی ساری باتیں سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔ لیکن قاضیان کاظمی کو اگر سانس لیتے جیتے جاگتے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے تو یہ بے جان کیسے سمجھتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ یہ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں پر گھر بنانے کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے۔ میں نے تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا۔ وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں قائز، میں بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، تم فضول میں مشورے بہت دیتے ہو جن کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہارے پاس 2 ہفتے کا وقت ہے، مجھے یہاں پر ایک ووڈ ہاؤس چاہیے۔ میں اس علاقے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میرا ڈبلیو وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا، جبکہ رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کہہ سکتے تھے۔ قائز کے سامنے زبان لڑانا یا اس کی بات کی نفی کرنا موت کے مترادف تھا۔ وہ کسی بیوقوفی میں اپنی زندگی گنوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ زندگی قائز پر قربان کر دینا چاہتا تھا جس نے اسے جینے کی وجہ دی تھی، ورنہ بہت پہلے وہ زندگی سے بیزار ہو کر اس زندگی کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی جان بچا کر یہ کہا تھا کہ اب سے ان سانسوں پر صرف اس کا حق ہے۔ اس کی ایک ایک سانس قاضیان کاظمی کے قرض دار تھی، جو وہ اسی کو واپس کرنا چاہتا تھا۔
ٹھیک ہے، میں آج سے ہی یہاں کام شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہاں آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی نہیں رہتا، کیونکہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ خطرناک چیزوں سے عشق ہے مجھے، اصل مزہ تو خطرے سے ہی کھیلنے میں ہے۔ وہ بات ختم کر چکا تھا اور اب رسل کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 لاکھ پورے ہو گئے ہیں، اب تم دیکھنا میں کیا کرنے والا ہوں۔ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو بھائی؟ مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، تم تو جانتے ہو میرا ہے ہی کون تمہارے علاوہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو اس نے باہیں پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میری جان، تمہارے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ میرا کیا ہے؟ میں تو یہاں سے دوسرے شہر چلا جاؤں تو بھی زندگی کاٹ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ تم بھی ویسے ہی زندگی گزارو جیسے تم چاہتی ہو۔ ان 4 دیواریوں کے باہر دیکھو، یہاں تو ایک ایک نوالے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ تمہیں ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جہاں تم آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق رہو، باہر جاؤ، گھومو پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں حساب نہ دینا پڑے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ میں تنگ آ چکا ہوں ان سب چیزوں سے۔ میں اپنی بہن کے لیے اس کی زندگی آسان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سر میں بہت نوکریاں ہیں، جانا ذرا مشکل ہے، ایجنٹ کو 2 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد سمجھ لو ایجنٹ ہی ہمارا کام کرتا ہے، آگے جا کر وہ ہمیں نوکریاں دے گا، رہنے کے لیے جگہ دے گا، اور پھر بس 6-7 مہینے میں بندہ وہاں سیٹل ہو جاتا ہے، اور 6-7 مہینے بعد میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، اور پھر میں اور میری بہن اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے۔ وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اتنا ہی ڈر کافی تھا کہ اس کا بھائی اس سے دور جانے والا تھا، ایک ہی تو رشتہ تھا اس کا، اور وہ بھی اس سے بچھڑنے والا تھا۔ بھائی، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرا تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی امی کو تو بس بہانا چاہیے تھا ہماری امی کو باتیں سنانے کا، وہ تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی کوسنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور ابا تو سنتے ہی صرف چھوٹی امی کے۔ تمہارے بنا پتہ نہیں میرے ساتھ یہاں کیا کیا ہوگا۔ وہ بہت دکھ سے بول رہی تھی جب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تجھے بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا میری بہن، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ مرم، صرف کچھ وقت، پھر یہ امتحان ختم ہو جائیں گے، تیری اور میری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ میں تجھے بہت پڑھاؤں گا، تجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بناؤں گا۔ اس کے بعد کوئی اچھا سا لڑکا دے کر میں تیری شادی کرواؤں گا، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ اس کی خواہشیں بھی بالکل عام بھائیوں جیسی تھیں، ہر بھائی کی طرح وہ بھی اپنی بہن کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ مریم اس کے سینے سے لگی یوں ہی کتنی دیر اپنی آنے والی زندگی کو سوچتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، تو مریم کو اپنے بھائی کے یقین پر یقین تھا۔ اسے یقین تھا اچھا وقت آنے والا ہے، لیکن اچھا وقت آنے سے پہلے بہت سارا مشکل وقت انسان کا منتظر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب اور نہیں۔ اگر ایک دفعہ کسی باہر کے ملک نکل گیا تو وہ اپنی بہن کی زندگی کو آسان کر دے گا، اور اب اسے موقع مل گیا تھا۔ اب اسے اپنے یقین پر قائم رہنا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے یہ 2 لاکھ جمع کیے تھے جو ان کا فیوچر بنانے والے تھے۔ میرے یقین کرو، اس چھوٹی بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، بچی خود ہی کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں ملی ہی نہیں۔ دیکھو خدا کے لیے میرا یقین کرو، مجھے بخش دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بچی تو دوسرے ہی دن وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہم سب لوگ پیچھے 18 دن سے اس بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی۔ وہ کبھی پنجرے میں ایک طرف بھاگ رہا تھا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ ڈبلیو اس پر جپٹنے والے انداز میں بار بار اسے اپنے پنجے مار رہا تھا۔ تمہاری کوئی بکواس میں سننا نہیں چاہتا، مجھے بس یہ بتاؤ کہ کیسے بیچا تھا تم نے اسے؟ تمہاری اس خفیہ جگہ سے کسی کا نکلنا آسان نہیں،
بلکہ تمہارے مطابق وہ جگہ اندر ہی اندر ایک بھول بھلیا ہے، تو بتاؤ ایک 13 سال کی بچی کس طرح سے وہاں سے بھاگ نکلی؟ وہ خود بھی پنجرے کے اندر آگے پیچھے گھوم رہا تھا، جبکہ اس کا ڈبلیو سفید چیتا بار بار آ کر اس کے بوٹوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ سے اس پر شکار کی نیت سے حملہ کرتا تھا۔ پتا میں خود کچھ نہیں جانتا۔ وہ لڑکی پہلے تو پورا ایک دن بیہوش رہی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو باس نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا۔ اس کی ڈیل تو اسی رات ہو گئی تھی۔ بچی تھی، پیسہ بھی اچھا مل رہا تھا، لیکن وہ اسی رات وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ کہاں گئی ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بچی اس گفا میں کہیں پر ہے، لیکن کہاں ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو جانتے ہو وہ گفا کتنی بڑی ہے؟ وہ کانپتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ اس کے سینے پر اس سفید چیتے کے لمبے لمبے ناخن کھپ گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا تابش، بس مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں ہے وہ بچی؟ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اب اس علاقے کے پاس عورتوں کے لین دین کا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس قہر کو آواز تم لوگوں نے خود دی ہے۔ رافیل، اس کے باس تک خبر پہنچا دو کہ قاضیان کاظمی آج شام 5 بجے اس سے ملنے آنے والا ہے۔ اور ڈبلیو، آج تو تم بہت خوش لگ رہے ہو، دعوت شاندار ہے نا؟ معاف کرنا دوست، آج گوشت صاف کرنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ اپنے سفید چیتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پنجرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اسے دور دور تک پیچھے سے تابش کی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن نہ تو اس نے مڑ کر دیکھا تھا اور نہ ہی کچھ جیسے سنا تھا۔